اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ایک معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسے کہ ٹائٹل سے آپ سب کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ویڈیو کرکٹ سے متعلق ہے۔ تو شروع میں چند رسمی باتیں کریں گے، اس کے بعد بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی چیزیں آپ سب کے ساتھ شریک کروں گا۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سری لنکا میں کھیلا جانے والا حالیہ ون ڈے سیریز ختم ہو چکا ہے۔ 3 میچز پہ مشتمل اس سیریز میں پاکستان نے کلین سویپ کر لیا ہے، جس کی بدولت پاکستان ICC ون ڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن پہ بھی آ چکا ہے۔ ساتھ ہی پاکستان نے افغانستان کے خلاف ون ڈے کرکٹ میں ناقابل شکست رہنے کے اپنے اعزاز کا دفاع بھی کامیابی کے ساتھ کر لیا ہے۔ اور جیسے کہ اب روایت بنتی جا رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو میچز ہو رہے ہیں وہ بڑے ڈرامائی ہوتے ہیں، دلچسپ ہوتے ہیں، کانٹے دار ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے پاکستان انڈیا والی میچز کی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ ہر میچ میں، ہر سیریز میں کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہوتا رہتا ہے، پارا ہائی ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ عروج پہ ہوتا ہے، اور گراؤنڈ پہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں یا جو تماشائی گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں، ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، سب کا ایکسائٹمنٹ نقطہ عروج پہ ہوتا ہے، اور ایک ہائپ سا کریٹ ہو جاتا ہے ان دونوں ٹیموں کے درمیان میچز کو لے کے۔ حالیہ سیریز بھی اس حوالے سے کافی دلچسپ رہا، ڈرامائی رہا، اور اس میں بھی بہت سارے ڈرامائی موڑ آئے، لیکن خصوصاً اس سیریز کا دوسرا ون ڈے میچ کافی دلچسپ رہا، ڈرامائی رہا، اور تب سے لے کے ابھی تک، خاص کر اس میچ کو لے کے، دوسرے ون ڈے میچ کو لے کے اس پر تبصرے ہو رہے ہیں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، مختلف فورمز پہ، اور ویڈیوز بھی بہت بن رہے ہیں، اور لوگ یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں۔ تو ان ویڈیوز کا اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا پہ میں نے یہ سمجھا مناسب کہ میں بھی اس حوالے سے ایک ویڈیو، لیکن معلوماتی ویڈیو جس میں بہت دلچسپ معلومات ہوں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شریک کروں۔ دوستو، دوسرے ون ڈے میں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا، جنہوں نے میچ دیکھا ہے یا جنہوں نے سنا ہے، جنہوں نے جھلکیاں دیکھی ہیں، کہ دوسرے میچ کے 50ویں اوور کی پہلی گیند پہ جب افغانستان کے بولر فضل حق فاروقی نے دوڑنا شروع کیا اور وہ کریز پر پہنچے گیند پھینکنے کے لیے، تو اس وقت پاکستان کے شاداب خان نان اسٹرائکر اینڈ پہ یا بولنگ اینڈ پہ کھڑے تھے، تو وہ کریز سے باہر نکل گئے۔ فضل حق فاروقی نے گیند وکٹوں کو لگا دی، اور اس طریقے سے شاداب خان رن آؤٹ ہو گئے، اور انہوں نے پویلین کی راہ لے لی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، کوئی سوال نہیں پوچھا۔ اگرچہ بعد میں پاکستان نے بڑے دلچسپ مقابلے کے بعد یہ میچ جیت لیا 1 وکٹ سے، نسیم شاہ کی بدولت، جس میں کہ نسیم شاہ نے وہ ایشیا کپ والی تاریخ پھر سے دہرا دی، لیکن اس میچ کے بعد سے مختلف لوگ تبصرے کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ فضل حق فاروقی نے چیٹنگ کی ہے، اس کی یہ حرکت غیر قانونی تھی، کوئی کہتا ہے کہ امپائر نے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، امپائر نے غلط فیصلہ دیا ہے، مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ تو دوستوں، آپ لوگوں کو میں پہلے یہ بتا دوں کہ یہ شاداب خان کو جس طریقے سے آؤٹ کیا گیا ہے، اس کو کرکٹ کی اصطلاح میں من کٹ کہتے ہیں، من کٹ آؤٹ اس کو کہتے ہیں، جس طرح کے اسٹمپ آؤٹ، کلین بولڈ، کیچ آؤٹ، رن آؤٹ وغیرہ، تو اس طریقے سے آؤٹ ہونے کو من کٹ کہتے ہیں، اور اس من کٹ کی تاریخ بہت ہی دلچسپ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، تو غور سے سنیے گا۔ یہ بات ہے 1947-48 کی، جب انڈیا کی ٹیم آسٹریلیا کے دورے پہ گئی تھی۔ انڈیا کی ٹیم جب وہاں پہ پہنچی تو انڈین ٹیم میں ایک آل راؤنڈر تھا، اس آل راؤنڈر نے آسٹریلیا کے خلاف سائیڈ میچ میں آسٹریلیا کے ایک بیٹسمین بل براؤن کو اس طریقے سے آؤٹ کیا، مطلب کہ وہ بولنگ کر رہا تھا، وہ آل راؤنڈر انڈیا کا، اور بل براؤن نان اسٹرائکر اینڈ پہ کھڑا تھا، اور جب وہ بالر اپنی کریز پہ پہنچا تو بل براؤن جلدی میں اپنی کریز سے باہر نکل گیا، اس انڈین آل راؤنڈر نے گیند وکٹوں کو لگا دی اور بل براؤن آؤٹ ہو گیا۔ لیکن وہ سائیڈ میچ تھا یا پریکٹس میچ تھا، وارم اپ میچ تھا، اس پر کچھ خاص لے دے نہیں ہوئی، بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر سڈنی گراؤنڈ پہ آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا، یہ 1947-48 کی بات ہے۔ اس ٹیسٹ میچ کے دوران پھر وہی بالر تھا انڈیا کا، وہی آل راؤنڈر تھا، وہ بولنگ کر رہا تھا، اور وہی بل براؤن ایک بار پھر نان اسٹرائکر اینڈ پہ کھڑا تھا۔ اس بار بھی جب یہ انڈین آل راؤنڈر کریز پہ پہنچا تو بل براؤن نے بے خیالی میں جلدی میں اپنا کریز چھوڑ دیا، باہر نکل گیا، اور انڈین آل راؤنڈر نے گیند وکٹوں کو لگا دی اور بل براؤن آؤٹ ہو گیا۔ اس کو لے کے آسٹریلین میڈیا نے بہت شور مچایا، اس پر بہت واویلا مچایا گیا، اور بہت لے دے ہوئی، بہت بات ہوئی، اس کو غیر اخلاقی حرکت قرار دیا گیا، اور اس آؤٹ کو انہوں نے من کٹ کہہ دیا۔ من کٹ اس لیے کہہ دیا کہ یہ جو انڈین آل راؤنڈر تھا اس کا نام وینو من کٹ تھا، اصل نام اس کا کافی لمبا اور کچھ اور ہے، لیکن وہ وینو من کٹ کے نام سے مشہور تھا، اور یہ بڑا عظیم آل راؤنڈر تھا انڈیا کا۔ اس کے پاس بہت سارے اعزازات ہیں، اس کے نام پہ بہت سارے ریکارڈ ہیں۔ مثلا اگر میں ذکر کروں
تو یہ انڈیا کا پہلا آل راؤنڈر تھا جس نے کم میچز میں ٹیسٹ میچز میں اپنی 100 وکٹیں بھی پوری کی، ٹیسٹ وکٹیں، اور ساتھ ہی 1000 رنز بھی مکمل کیے صرف 23 ٹیسٹ میچز میں، جو اس کا ریکارڈ ہے۔ یہ وہی ونو منکڑ ہے کہ جس نے 1957-58 میں مدراس میں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے پنکج رائے کے ساتھ ریکارڈ اوپننگ پارٹنرشپ قائم کی۔ 400 رن سے اوپر کی ریکارڈ انہوں نے اوپننگ پارٹنرشپ بنائی، جس میں خود ونو منکڑ نے ڈبل سنچری بنائی، اور ان کا یہ ریکارڈ تقریباً 52 سال تک قائم رہا۔ یہ وہی ونو منکڑ ہے کہ جس نے انگلینڈ کے خلاف لارڈس کے تاریخی کرکٹ گراؤنڈ پہ سنگل ہینڈڈلی انڈیا کو جتایا تھا انگلینڈ کے خلاف۔ اس ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں اس نے 50 پلس سکور کیا، مثلا 70 یا 75 رنز تقریباً بنائے۔ دوسری اننگز میں اس نے سنچری بنائی اور ساتھ ہی وکٹیں بھی حاصل کی۔ تو یہ ان چند غیر انگلش کھلاڑیوں میں اس کا نام شامل ہے، اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا نام لارڈس کے تاریخی کرکٹ گراؤنڈ کے آنر بورڈز پہ لکھا ہوا ہے دونوں طرف، مطلب کہ بیٹسمینوں کے آنر بورڈز پہ بھی اس کا نام ہے، بولرز کے آنر بورڈ پہ بھی اس کا نام لکھا ہوا ہے، تو اس کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے۔ تو اسی ونو منکڑ کے پاس بہت سارے ریکارڈز ہیں، یہ بڑا عظیم آل راؤنڈر تھا، لیکن اس کی یہ حرکت اس کے تمام کارناموں پہ غالب آ گئی، باقی سارے اس کے کارنامے دھندلا گئے، اور دنیا بھر میں اس کو اسی ایک فیل کی وجہ سے یاد کیا جانے لگا کہ منکڑ ہی وہ شخص تھا، یا ونو منکڑ وہ کھلاڑی تھا جس نے سب سے پہلے اس چیز کا استعمال کیا اور اس نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا تھا۔ تب سے اس آؤٹ کا نام اسی کھلاڑی کے نام پہ منکڑ رکھا گیا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ آیا یہ حرکت قانونی ہے یا غیر قانونی؟ تو آپ سب کو یہ بتا دوں کہ کرکٹ قوانین کے حساب سے یہ حرکت مکمل طور پہ قانونی ہے۔ مثلا اگر کوئی بالر دوڑنا شروع کرے، کریز پہ پہنچے اور اس نے اپنا ہاتھ ایک خاص حد تک نہیں گھمایا ہو، اور اس دوران بیٹسمین بے خیالی میں یا جلد بازی میں کریز سے باہر نکل جائے اور وہ بالر گیند وکٹوں کو لگا دے، تو وہ بیٹسمین آؤٹ تصور ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کی ٹیمیں، بڑی ٹیمیں، چھوٹی ٹیمیں، سب جو ہے اس قانون کا استعمال نہیں کرتی۔ ساتھ ہی بڑے جو ورلڈ کلاس بالرز رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی اس طریقے کا استعمال نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کرنچ سچویشن ہو، میچ پسا ہوا ہو اور دباؤ ہو، تو بالر آ کے وارننگ دیتے ہیں، بیٹسمین کو رک جاتے ہیں اور وارننگ دیتے ہیں، لیکن آؤٹ نہیں کرتے، کیونکہ قانونی ہونے کے باوجود اس حرکت کو چیپ تصور کیا جاتا ہے، اسپرٹ آف گیم کے خلاف تصور کیا جاتا ہے، اور کرکٹ کو گیم آف جنٹل مین یعنی مہذب لوگوں کا کھیل کہا جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں اس میں نہیں کی جاتی، اور ان کو کھیل کے ایتھکس اور ایٹیکیٹس کے خلاف تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے بولرز جو ہے اس قانون کا استعمال نہیں کرتے، اس طریقے سے بیٹسمین کو آؤٹ نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ وارننگ دے دیتے ہیں اگر ضروری ہو تو۔ اب فضل حق فاروقی نے جو یہ حرکت کی ہے، قانونی حساب سے تو یہ بالکل صحیح ہے، لیکن کیا اس کی یہ حرکت غیر اخلاقی تھی کہ نہیں تھی؟ اس پر سب سے خوبصورت تجزیہ اسی میچ میں سابق انگلینڈ ٹیم کے سابق کپتان ڈیوڈ گاور نے کیا ہے، جو کہ اس سیریز کے دوران تب سے کمنٹری بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں ماہرانہ رائے بھی دے رہے تھے۔ تو اسی میچ کے بعد جب ڈیوڈ گاور سے اس حوالے سے سوال کیا گیا، تو ڈیوڈ گاور نے کہا کہ میں نہ تو افغانستان کی اس ٹیم کی اس حرکت کو برا سمجھتا ہوں، نہ میں فضل حق فاروقی پہ اس فعل کی وجہ سے تنقید کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ اگر یہ چیز قانونی ہے اور بولرز نے اس کا فائدہ اٹھانا ہی ہے اور اس حرکت کو کرنا ہی ہے، تو پھر وہ پہلے اوور سے کیوں یہ حرکت نہیں کرتے کہ جس طرح بولر پہلی گیند پہ کوشش کرتے ہیں کہ میں بیٹسمین کو کلین بولڈ کروں، اس کو کیچ آؤٹ کراؤں، اس کو سٹمپ کراؤں، یا پہلی ہی اوور میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ بیٹسمین کو رن آؤٹ کیا جائے، تو پھر اگر بولر اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں تو پہلی اوور سے کیوں اس کا استعمال نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری یہ جو حرکت ہے یہ قانونی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن اخلاقیات کے لحاظ سے، کرکٹ کے ایٹیکیٹس کے خلاف سے، ایتھکس کے حساب سے یہ غلط ہے۔ اس لیے بولرز شروع میں اس کا استعمال نہیں کرتے، تو پھر جب میچ پس جاتا ہے اور ایک ٹیم کو اپنی شکست یقینی نظر آنے لگتی ہے یا ان پر دباؤ آ جاتا ہے، اور اس دباؤ کے زیر اثر اگر کوئی کھلاڑی یا کوئی ٹیم یہ حرکت کرتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پھر اس بات پہ اعتراض ہے، اور ان کا یہ تبصرہ سب سے خوبصورت اور متوازن تبصرہ ہے۔ تو فضل حق فاروقی کی حرکت بھی صحیح تھی، اور شاداب خان کا آؤٹ ہونا بھی بالکل قانونی تھا، امپائر کا فیصلہ بھی بالکل ان بائزڈ تھا، بالکل کرکٹ قوانین اور اصولوں کے مطابق تھا، صرف کرکٹ کی جو اخلاقیات ہیں اس کے خلاف تھا۔
جس پر میں نے آپ لوگوں کو تفصیلاً یہ سب چیزیں میں نے بتا دی۔ ساتھ ہی ایک اور دلچسپ بات آپ سب کو بتا دوں کہ یہ جو منکڈ نام ہے اس پر انڈیا کی طرف سے کئی بار احتجاج بھی ہوا ہے، اور کچھ ہی عرصہ قبل انڈیا کے عسکر نے بھی اس پر جو ہے اعتراض کیا تھا اور اس پر احتجاج کیا تھا ICC سے کہ اس آؤٹ کا نام تبدیل کر کے کچھ اور رکھا جائے، یا پھر اس کا بل براؤن نام رکھا جائے یا براؤن نام رکھا جائے، کیونکہ براؤن وہ بیٹسمین تھا جو آؤٹ ہوا تھا۔ تو براؤن نام رکھنے سے ایک قسم کی ہمدردی کا احساس آئے گا دماغ میں، اور منفی تاثر نہیں ابھرے گا، جبکہ منکڈ نام رکھنے سے ہمارے ایک عظیم آل راؤنڈر کا نام بدنام ہو رہا ہے اور ایک منفی تاثر ابھرتا ہے، ان کا نام خراب ہو رہا ہے، اور لوگ اب ان کے کارناموں پہ بات نہیں کرتے۔ لیکن جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، جس طرح کہ کچھ عرصہ قبل، میرا خیال ہے کہ ابھی تک سب سے زیادہ انڈیا ہی نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرنچ سچویشن میں، دباؤ میں، انڈیا ہی نے اس قانون کا استعمال کیا ہے، اور پچھلے ہی دنوں انڈیا کے مشہور اسپن بالر ایشون بھی اس حوالے سے سرخیوں میں آ گئے تھے جب اس نے ایک ٹیم کے خلاف، شاید آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کے خلاف، اس قانون کو استعمال کیا تھا۔ تو اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی، تو منکڈ پھر ہر طرف گونجنے لگتا ہے۔ تو سنیل گواسکر نے کہا تھا کہ ہمارے ایک عظیم آل راؤنڈر جس کے پاس بہت سارے اعزازات اور ریکارڈز ہیں، تو اس کا نام اب کوئی اعزازات اور ریکارڈ کے حوالے سے نہیں لیتا، لیکن جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگ اس کا نام لینے لگ جاتے ہیں اور اس کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس قانون کا نام تبدیل بھی کیا جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ نام اگر اب تبدیل بھی کیا جائے، پھر بھی ایک نام ہے، ایک اصطلاح ہے جو لوگوں کی زبان پہ اب یہ بات چڑھ چکی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں۔ بہرحال یہ کچھ تفصیلات تھی، کچھ دلچسپ معلومات تھی جو یقیناً آپ سب کو اچھی لگی ہوں گی، اور کچھ نئی باتیں آپ سب کے علم میں آئی ہوں گی۔ تو ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے میرا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ وقتاً فوقتاً میں ایسی دلچسپ موضوعات پہ آپ سب کے ساتھ تحقیقاتی مواد پر مبنی ویڈیو پیغامات شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔